ہم ہر نماز میں ہر رکوع کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ عادی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پورا پڑھتا ہے تو آسمان سے اس کے لیے 30 فرشتے اترتے ہیں جو اس دعا کو اور اس دعا کی نیکیوں کو اپنے حساب کتاب میں لکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے تو انہوں نے پڑھا سمیع اللہ لمن حمدہ، پیچھے سے ایک صحابی نے آگے پڑھا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو انہوں نے پیچھے مڑ کے پوچھا کہ یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا کہ رسول اللہ میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے جب میں نے تمہاری اس دعا کو سنا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے 30 فرشتے اتر رہے تھے اور وہ 30 فرشتے آپس میں دوڑ لگا رہے تھے کہ کون سب سے پہلے تمہاری اس دعا کو لکھے گا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے۔ تو یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ اگر آپ کبھی بھی نماز پڑھیں تو اس دعا کو پورا پڑھا کریں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے تھا، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ میرا خیال ہی اتنا رکھتی تھی، مجھ سے پیار ہی اتنا کرتی تھی۔ اور بیان کرتے ہیں کہ جب فاطمہ گھر کو پورا دن سنبھالتی تھی تب میں پورا دن گرمی کے اندر باہر کام کرتا تھا، میرا جسم درد سے ٹوٹ جاتا تھا، میرا جسم تھکا ہوتا تھا، پر جب میں گھر آ کر ایک دفعہ فاطمہ کا چہرہ دیکھتا تھا تو میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی تھی، میرا سارا دکھ، میرا سارا درد، میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے۔ میری فاطمہ تو میری زندگی کے اندر خوشیوں کا ایک نور تھی۔ اور حضرت فاطمہ حضرت علی سے اتنا پیار کرتی تھی کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ گھر میں قرآن مجید پڑھی تھی اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے ایک آیت پر پہنچی جس کا مفہوم تھا کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے یہ آیت بڑی دھیمی آواز میں پڑھی، پر جب میں نے حضرت فاطمہ کے لہجے کو سنا تو میں نے ان کو کہا کہ فاطمہ میرے لیے تو آپ کافی ہو، میرے لیے تو آپ کی محبت کافی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے یہ الفاظ سن کر حضرت فاطمہ بڑی خوشی سے مسکرائیں۔ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا انسان کے لیے بہترین عبادت ہے، کیونکہ دعا وہ عمل ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ دعا وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک انسان پہنچ نہیں سکتا۔ انسان کو تو شیطان ورغلاتا ہے کہ تم دعا کے قابل نہیں ہو، تم بہت گناہ گار ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، اللہ کو تو بڑی حیا آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ہاتھ کیسے خالی لوٹاؤں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا وہ بڑا ہی بدقسمت ہے، کیونکہ وہ اس سے نہیں مانگتا جو اسے ہر وقت عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تب آزماتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے قریب ہو جائے، اسے اپنے دل کا حال بتائے، اسے اپنا دکھ بتائے، اسے اپنا سکھ بتائے، اسے اپنی تکلیفوں کے بارے میں بتائے۔ شاید اسی لیے یہ جو تمہاری زندگی کے اندر مشکلات آئی ہیں صرف اس لیے کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں تمہارے اپنے چھوڑ گئے، تمہیں دوست چھوڑ گئے، گھر والے چھوڑ گئے، جن سے محبت کرتے تھے وہ چھوڑ گئے۔ شاید اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید ہی نہ لگاؤ۔ وہ شاید چاہتا ہے کہ صرف وہی تمہارا دوست ہو جس کے ساتھ تم اپنا دکھ بانٹو۔ لوگ تو بدلتے وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بدلتا۔ لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں پر اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ تو تم سے راضی ہے، کیونکہ اس کے راضی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں لوگوں کے اصل چہرے دکھا دیتا ہے، وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ کون سچ میں تمہارا ہے اور کون صرف